پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی میٹر کے حوالے سے، مادہ کے حوالے سے، مادہ کیا ہوتا ہے اور اس کی بناوٹ کیا ہوتی ہے اور اس کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مادہ کے ایک اہم جز کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا بھی ایک بیسک پارٹ ہے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو ہے جی ایٹمز کے حوالے سے۔ سٹارٹ کریں گے اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ۔ تو وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور اس سے مل کر مادہ تخلیق پاتا ہے یا مادہ بنتا ہے، اس کو ہم ایٹم کہتے ہیں۔ یا مادے کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو آزادانہ فریلی اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہو، اس کو ہم ایٹم کہتے ہیں۔ مادے کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو آزادانہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ایٹم۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ایٹم ہے یہ میٹر کا بنیادی جز ہے۔ ایٹم ہوگا تو مولیکیول بنے گا، مولیکیول سے آگے مادہ تخلیق پائے گا۔ ایٹم نہیں ہے تو آپ کے مولیکیولز نہیں بنیں گے، اور مولیکیولز نہیں ہے تو مادہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پر آپ کا پورا میٹر، پوری کائنات جو ہے اس پر ریلائی کرتی ہے۔ اب جو ایٹم ہوتا ہے اس کے 3 بیسک پارٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر 3۔ اب ایٹم جو ہے یہ بھی مزید، اس کی بھی آگے مزید سب ڈویژن ہے، یعنی کہ یہ بھی مزید آگے جدید تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو ایک ایٹم ہے وہ مزید 3 ذرات سے مل کر بنا ہوتا ہے، یا اس کے اندر پہلے کو ہم الیکٹران کہتے ہیں، الیکٹرانز۔ دوسرا ذرہ اس میں ہوتا ہے ہمارا جی پروٹون، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے نیوٹران۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے بڑھنے سے پہلے اس کو ذرا تھوڑا سا دوبارہ سمجھ لیں کہ ایٹم جو ہے وہ 3 بنیادی ذرات سے مل کر بنتا ہے جدید تھیوری کے مطابق۔ اس میں سب سے پہلے الیکٹران ہے، پھر پروٹون ہے، اور اس کے بعد نیوٹران ہے۔ جو الیکٹران ہوتا ہے اس پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، پروٹون پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور نیوٹران جو ہوتا ہے یہ نیوٹرل ذرہ ہوتا ہے، اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں سے ایک مزید بات سمجھیں کہ کسی بھی مولیکیول میں یا کسی بھی ایٹم میں جو الیکٹران کی تعداد ہوتی ہے، الیکٹرانز کی تعداد اور پروٹونز کی جو تعداد ہوتی ہے یہ برابر ہوتی ہے۔ جتنے الیکٹرانز ہوں گے اتنے ہی پروٹونز ہوں گے، یعنی اگر کسی ذرے میں، کسی ایٹم میں 8 الیکٹرانز پائے جاتے ہیں تو 8 ہی پروٹونز ہوں گے۔ اچھا جی، جو ہمارا ایٹم ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر نیوٹرل ذرہ ہوتا ہے، کیونکہ ایٹم میں پائے جانے والے الیکٹرانز کی تعداد اور پروٹونز کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ جب پازیٹیو اور نیگیٹو برابر ہو جائیں گے تو پیچھے ہمارے پاس جو ایک نیوٹران بچتا ہے تو یہ آلریڈی نیوٹرل ہے۔ تو اس طرح ہمارا جو الیکٹران ایٹم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی نیوٹرل ذرہ ہوتا ہے۔ اس پر نہ تو پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور نہ ہی نیگیٹو چارج ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں تبدیلی کر کے اس کو پازیٹیولی چارجڈ پارٹیکل میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کو نیگیٹیولی چارج پارٹیکل میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم پڑھیں گے جو میٹر کا جو بنیادی حصہ ہوتا ہے ایٹم، اس کے سٹرکچر کے حوالے سے یا اس کی ساخت کے حوالے سے پڑھیں گے، وہ کس طرح بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایٹم کے حوالے سے یہاں پر یہ بات جان لیں کہ یہ مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ آزادانہ اپنا وجود جو ہے وہ برقرار رکھ سکتا ہے، فریلی یہ اب رہ سکتا ہے۔ ایسے ذرے کو ہم ایٹم کہتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ
مزید تقسیم نہ ہو سکتا ہو اور فریلی اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہو، اس کو ایٹم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ڈائیگرام بنا لیتے ہیں اس حوالے سے۔ ایٹم کا جو مرکزی حصہ ہوتا ہے، جس کو ہم سینٹر پوائنٹ یا اردو میں مرکزی حصہ کہیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں جی نیوکلیس۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نیوکلیس میں دو پارٹیکلز پائے جاتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں نیوٹرون اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پروٹون، جس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے۔ اب یہ مرکزی حصہ ہوتا ہے اور اس کے گرد مختلف آربٹس ہوتے ہیں، آربٹس یا انہیں اردو میں مدار کہتے ہیں۔ ان آربٹس میں ہمارے جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ جو سب سے نیوکلیس کے بعد جو سب سے پہلا آربٹ ہوتا ہے اس کو کے کہتے ہیں، اس کے بعد ایل، ایم، این، او، پی اینڈ سو آن، اسی طرح یہ آگے چلتا جاتا ہے۔ کے کے بعد پہلے کے بعد دوسرا مدار آ گیا جی۔ اب یہ آ گیا جی آپ کے پاس دوسرا مدار، اس میں بھی الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پہلے کے بعد اب یہ دوسرا مدار آ گیا ہے، اس میں بھی الیکٹرونز اسی طرح موو کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح آگے یہ ہمارے پاس تیسرا مدار آ گیا، اس میں بھی الیکٹرونز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جو ایٹم کا بنیادی حصہ ہے اس کو نیوکلیس کہتے ہیں، اس میں دو پارٹیکلز ہوتے ہیں، ایک کو نیوٹرون اور دوسرے کو پروٹون کہتے ہیں۔ نیوٹرون پروٹون پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور اس نیوکلیس کے گرد مختلف انرجی آربٹس میں یا مداروں میں الیکٹرونز موو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہر آربٹ میں جو اس میں گردش کرنے والے جو الیکٹرونز کی تعداد ہے وہ مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ کم سے کم 2 ہو سکتی ہے۔ یعنی جو سب سے کم جس مدار میں الیکٹرون ہوتے ہیں، یہ سب سے قریبی نیوکلیس کے سب سے قریبی والا جو مدار ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں، ان کی تعداد 2 ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ہم وہ فارمولا ڈرائیو کریں گے جس کی مدد سے ہم کسی بھی انرجی شیل میں یا انرجی آربٹ میں پائے جانے والے الیکٹرونز ہیں ان کی تعداد معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد n اور اسکیئر، یہ فارمولا ہوتا ہے۔ یہاں یہ جو n ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس بھی شیل میں ہم الیکٹرونز کی تعداد معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نمبر آئے گا یہاں پہ۔ تو یہ 2 ہے۔ اگر یہ پہلا آربٹ ہے 2 into 1 اور اس کا اسکیئر، تو پہلے آربٹ میں ہمارے پاس الیکٹرونز کی تعداد 2 آ جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ میکسیمم ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر 2 into 2، یہ 2 کا اسکیئر 4 اور 4 ضرب 2، یہ ہو جائے گا 8۔ اسی طرح m میں آ جائے گا ہمارے پاس 2 into 3 into 2، اب یہ 3 into 3 9 and 9 into 2 is equal to 18۔ تو اسی طرح ہم کسی بھی انرجی آربٹ میں پائے جانے والے الیکٹرونز کی تعداد معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بونس پوائنٹ اس ویڈیو کا، کسی بھی آربٹ میں جو کم سے کم الیکٹرونز کی تعداد ہے، کم سے کم یا جو منیمم الیکٹرونز کسی آربٹ میں ہو سکتے ہیں، الیکٹرونز کو ای سے ظاہر کرتے ہیں، وہ 2 ہیں۔ اور کسی بھی آربٹ میں کسی بھی شیل میں جو زیادہ سے زیادہ جو الیکٹرونز کی تعداد ہو سکتی ہے وہ 32 ہو سکتی ہے۔ انرجی آربٹ کو انرجی شیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، عموماً اس کو انرجی شیل کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کو ہم اس طرح سمرائز کریں گے کہ مادے کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور وہ آزادانہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے، اس کو ایٹم کہتے ہیں۔ اب ایٹم کے آگے مزید 3 بنیادی ذرات ہوتے ہیں، نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون۔
है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारा एटम होता है ये बुनियादी तौर पर न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है और ये दोनों एक दूसरे के असर को ज़ाहिर कर देती हैं और इसी तरह हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल ज़रा बन जाता है। एटम का जो मरकज़ी हिस्सा है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाती हैं और इस न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ एनर्जी ऑर्बिट्स में या शेल्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होती हैं। और किसी भी एनर्जी शेल में अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है तो हम इस फार्मूला की मदद से मालूम कर सकते हैं। इसमें n से मुराद ऑर्बिट का एनर्जी शेल का नंबर है, वो कौन से नंबर पर है, अगर पहला है, दूसरा है या तीसरा है या चौथा है, तो इस तरह हम इसको मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।